السلام علیکم. سامل آکاش آپ دوستوں سے مخاطب ہوں. ایک توجہ طلب خاص اور اہم مسئلے کی جانب آپ سب کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کئی دنوں سے ہمارے یو کے خاص ایکٹیوسٹ دوست جانے جہان مترک اور ٹاپ کے جو چوٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں یہاں بیٹھ کے پورے کشمیر کی جو کیبنٹ ممبران ہیں ان سے لے کے اپنے وزیر اعظم سب کی اچھی خاصی چترول کر رہے تھے. اور مدعا کیا تھا کہ بجلی کے جو نر ہیں ان میں جو زیادتی ہے اور دیگر جو جملہ حقوق ہیں اور جو خاص کر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، جو حکومت بدماشی کر رہی ہے، وفاق والے بدماشی کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے لے کے جس کا جو ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے. ذرا اصل مسلمان وہ ہے جس کا خون ظلم کے خلاف کھولتا ہے، اور خاص کر اپنے لوگوں کے ساتھ اگر ایسا ہو تو بولنا چاہیے. لیکن میں اس وجہ سے حیران ہوں کہ ہم یو کے میں موجود ہیں اور یہاں بیٹھ کے ہم آزاد کشمیر میں بجلی کے نرخ جو ہیں اس کے ریٹس طے کرتے ہیں، اور ہمارے کیبنٹ ممبران جن کے پاس مینڈیٹ ہے، جو قیادت کے دعوے دار ہیں، ان کا جو اصل فرض بنتا ہے وہ اسے نابلد ہیں اور وہ اپنی عیشوں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ہم جو ہیں یہاں بیٹھ کے اگر ادھر ریٹس طے کر رہے ہیں، ادھر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب جب ہمارے اسٹوڈنٹس جو یہاں آتے ہیں چاہ جائے کہ ایک اچھے مستقبل کے لیے ایک اچھا خواب لے کر جب وہ یہاں آتے ہیں، تو جو بڑے سے بڑا گیا گزرا انسان بھی ہونا تو اس کو اپنا ویژن پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو آیا تھا اس کو میری حوصلہ افزائی کم از کم میرا دلاسا اس کے لیے کیا کرے گا. تو میں نے دیکھا ہے کہ اتنا استحصال ہوتا ہے کہ مطلب یہاں کے منیمم جو ویجز ہیں، مطلب جو اجرت ہے وہ 1 گھنٹہ کا 12 پاؤنڈز ہے، 15 پاؤنڈز ہے اور 10 پاؤنڈز ہیں. لیکن ہمارے جو حاجی نمازی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنے بھی کیفے کے مالکان ہیں سارے حاجی نمازی ہیں، اتنی داڑھی ہیں سب کی، سارے عمرے بھی کرتے ہیں، میرے سامنے گئے عمرے پہ، سارے حج بھی کر چکے ہیں، سارے تسبیحات بھی رولتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور سب بچوں کا استحصال کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا اگر مجھ جیسا خالی جیب انسان ہو تو اسے پتہ ہے کہ میں 1000 پاؤنڈ کسی کا ماروں گا، کرپشن ہی صحیح تو میں کھڑا ہو جاؤں گا. لیکن جس کے پاس اللہ نے پہلے ہی 5-10 لاکھ اس کے پاس پاؤنڈ موجود ہے، ایک بندہ ساری دن جو ہے اس کے لیے وہ کام کرتا ہے تو بندہ خوشی سے اس کو اجرت دیتا ہے. لیکن یہ وہاں اس کو استحصال کرتے ہیں، 5 پاؤنڈ دیتے ہیں. کئی اسٹوڈنٹس مجھے ایسے ملے کہ جن کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوسرا اسٹوڈنٹ بلا کے لیں گے. کئی ایسے دیکھے جو کہتے تھے، جو ان کے اپنے ملازم میں پہلے سے ان کو کہتے تھے کہ تمہیں فارغ کر دیں گے، ہمیں اسٹوڈنٹس مل جائیں گے، تم سے سستے ملیں گے، 4 رکھ لیں گے، اتنا تک کہا گیا ہے. اور اگر اس کی کوئی جواز ہے تو دیکھیں کرپشن بھی جائز ہوتی ہے کئی جگہ. اگر آپ بندہ کہتا ہے کہ میں نے بس پیٹ ہی بھرنا ہے، میں نے پیسہ کمانا، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ سہولت کسی کو دے رہا ہے، کرپشن بھی کرتا ہے. لیکن یہ گورا کیوں نہیں کرتا؟ ایک سوال ہے. اس کو کہتے ہیں کہ آپ سارے، ہم کہتے ہیں کہ سور کھاتا ہے. وہ سور کیا ہوتا ہے؟ سور کی کوئی تعریف مجھے بتا دیں کہ سور کیا ہے. ہم جب بات کرتے تو کہتے ہیں زبان ناپاک ہو جاتی ہے. ہمارا پورا پاکستان، ہم سب نے گوروں کے متعلق یہ مشورہ رکھا ہے کہ سور جو ہے وہ گورا کھاتا ہے. سور سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ میں نے کسی گورے کو سور نہیں کھاتا دیکھا ہے. میں کہیں شاپنگ مال میں گیا ہوں، میں نے لوگوں کو بتایا کہ سور کا گوشت کیسے ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو ہے نا ایشین رہتے ہیں یہاں، الگ کوئی ان کا کیس پڑا ہوگا جہاں وہ سور کا، میں نے کسی کو نہیں کھاتے دیکھا ہے. لیکن میں نے اپنے ہزاروں، ہر دوسرے تیسرے مسلمان کو میں نے یہاں سور کھاتے دیکھا ہے. 30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، ان کے پیٹ جو ہے نا نہیں بھرے. 30 سال سے ایسے بچے ملے. میں نے اپنے کانوں سے بڑے بڑے حاجی نمازی اور بزرگ لوگوں کو سنا کہ خوش ہوں کہ بچے آئے ہیں، یار ہم بھی تھے آئے تو یہ بھی آئے تو ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور یار کیوں آئے ہو آپ؟ 90 لاکھ خرچ کر کے آئے ہو، آپ 70 لاکھ تک. ابھی میرا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جب مجھے کسی نے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو تو میں تو یہ آیا کہ تھوڑے پیو نہ ملکا نہیں، ایک گورے تھوڑے پیو لگے رہے کہ تو آیا تھے سارا کچھ زمینہ بیچی، سارا کچھ ماڑے آنا تو تکلیف ہی تھوڑا مار تو تمہیں خرچہ دینے لگا ہے، ماڑا تو کیا عذاب آ. جہلس ہیں، حاسد ہیں، بغض کے مارے، اور پورے پاکستان کا دبئی جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاذا حرامی پاکستانی. سعودیہ جاتے ہیں، اپنا عربی مسلمان ملک کا باسی، ہمیں کہتا ہے ہاذا حرامی پاکستانی، ہاذا کشمیری حرامی پاکستانی. کیوں کہتے ہیں کہ کشمیری تے بے پیری، نہ لذت ہے نہ شیری؟ یہ ہماری پرانی مائیں کشمیری کہتی ہے کہ بے وفا لوگ ہیں آپ لوگ بے وفا ہیں، آپ کسی کو ہو ہی نہیں سکتے. یہاں جب آتے ہیں تو پھر ان کی اب تسبیحات دیکھیں، ان کی داڑیاں دیکھیں، ان کی کردار کے فلسفے دیکھیں، پیچھے بیٹھ کے جب برادریوں کے ان کے تذکرے دیکھیں، ان کا اپنا سٹینڈرڈ دیکھیں. جب یہ بندوں کو کردار کے ترازو میں تولتے ہیں، ان کے کپڑوں سے لے کر دوسروں کو، تو جب ان کے پاس جائیں تو ان کا حال دیکھیں. خدا کی قسم وہ لوگوں کا ظرف ہوتا ہے چپ رہ کے سنتے ہیں، سامنے بیٹھیں تو بندہ ان کو ننگا کر لے. مطلب ان کو ننگا کر کے بندہ کہ آپ کا اپنا کریکٹر کتنا ہے، کتنے حلالی ہیں آپ، کتنا آپ کا کردار ہے، کیوں کھا رہے ہیں آرام؟ اگر آپ اس سے امیر ہوتے ہیں، کسی ایک بچے کے 50 پاؤنڈ مار کے اگر آپ کے گھر میں ایک کپڑے کا سوٹ لے جاتے ہیں اور آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں، آپ کا ضمیر مطمئن ہے، تو خوشی کی بات ہے. کیا ملتا ہے؟
ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے, اس کو اگر آپ دلاسا دے دیں گے یہ 500 پاؤنڈ ہے, اگلی بار میں سود ہی لوں گا, تم سے 5000 پاؤنڈ لوں گا, وہ آپ کو دینے کے قابل بھی ہوگا اور وہ کھڑا بھی ہوگا. اور یہ صرف حرامی ہمارے پاکستانی کرتے ہیں اور ہمارے حرامی کشمیری کر رہے ہیں. کھل کے کہنا پڑتا ہے کیونکہ ہر دوسرا تیسرا یہ شکایت کر رہا ہے. افغانی دیکھیں ہیں, ان کو آپ شکایات کرتے ہیں, سب کا میں جملہ یہی کہنا ہے, سب کی یہی رائے ہے. افغانی 15 آتے ہیں تو سارے کمیٹی ڈالتے ہیں, اس کمیٹی سے جو ایک مہینے میں بچت ہوتی ہے نا 16-15-16,000, ایک افغانی اور کو بلاتے ہیں, یا سارے بیٹھ کے 5,000 ڈالتے ہیں. جو ایک ٹیک وے کھولتے ہیں اس میں 4 افغانی بٹھاتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں ہمارا بندہ کدھر ہے. انڈین کو ڈھونڈتا ہے, ٹھیک ہے, عربی کو ڈھونڈتا ہے, پاکستانی کا دشمن اور کشمیری کا بیری. 30 سال سے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا امپائر کھڑا ہے, اس کا گھر ہے, اس کا کاروبار ہے. ایک بچہ آتا ہے, نہ اس کی برادری سانجھی ہے, نہ ان کا کوئی تعلق داری ہے, نہ ان کی شراکت داری ہے, نہ کوئی دشمنی ہے, نہ کوئی اور شراکت داری ہے. کھڑے ہو کے کہتا ہے تم کیوں آئے ہو بھائی, تو کیوں آیا تھا؟ سوال ہے, تو سب سے مشکل ذلیل دور میں آیا تھا, یہ تو خوشحال دور میں آ رہے ہیں. اللہ کے فضل سے غریب بچے جھونپڑیوں سے اٹھ کے لندن جیسے مہنگے علاقوں سے الحمدللہ حق حلال کی کما بھی رہے ہیں, محتاجی سے بھی بچے ہیں, خودداری سے جی رہے ہیں اور ڈگریاں بھی لے رہے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑے گھروں کے بچے اللہ تعالیٰ نے ان کو BA بھی پوری نہیں کرنے دی ہے. کتنے بھی بڑے ان کے کتنے بھی بڑے بچے ہیں نا, اللہ کے فضل سے کوئی BA پاس بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے ان کا نصیب بھی ایسا لکھ دیا ہے کہ کردار بھی اللہ دیکھ کے دیتا ہے. تو کہتا ہے نا کہ ہمیں اگر اللہ نے عزت دیا تو تم کیوں جلتے ہو منافق, خدا سر دیکھ کے سرداری دیتا ہے. اللہ نے ہمیشہ ان کو زوال کا شکار رکھا ہے. میں تھوڑا تلخ لہجہ استعمال کر رہا ہوں کہ ابھی 2-3 دوست ملے, کہہ رہے ہیں 10 دن کام کیا, تو جب پیسے مانگے تو اس نے کہا کہ نہ کام کرو چلے جاؤ. یار یہ کتنا حرام کھائیں گے آپ. پھر آپ کہتے ہیں کہ انگریز سور کھاتا ہے, بار بار کہتے ہیں انگریز سور کھاتا ہے. سور کی کوئی تعریف بتا دیں. کوئی بندہ مجھے یہاں جتنے بھی ایشین بیٹھے ہوئے ہیں آپ, خاص کر پاکستانی کشمیری, ایک بات بتا دیں کہ پوری قوم کہہ رہی ہے کہ ایک مشہور بات ہے کہ انگریز سور کھاتا ہے, مجھے کیوں نہیں کھاتا سور ملا. اور آپ بتائیں جو آپ کھا رہے ہیں سور کون سی تعریف ہے؟ اللہ کا نام لے کے یہاں مسجدوں کا چندہ اکٹھا کرنا اور 100 روپیہ اکٹھا کیا. ابھی ایک چیریٹی کے متعلق پڑھ رہا تھا کہ چیریٹی سب سے اچھا بزنس ہے آپ کا. 100 روپیہ اکٹھا کیا, 2 روپے ادھر مطلب 20-40 دیے کونسل والوں کو, 4 پاؤنڈ پاکستان بیچے اور 80 پاؤنڈ ہڑپ کر لیا. خدا کے خدمتگار ہر جگہ ادھر بھی, کیونکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے سب سے اچھا ہمارے وزراء مانگتے ہیں, ہماری قوم مانگتی ہے ہر جگہ, ہر پورے ملک میں. آپ گوروں کا بکاری دیکھیں, ان کی کوالٹی دیکھیں, اور مانگنے کی بھی عادت ہم نے ان کو ڈالی ہے. یہ مانگنے کی عادت, یہ فراڈ کی, یہ ہیرا پھری کب تک آپ کھا سکتے ہیں؟ جب ایک بندہ, میں بھی کسی کے ساتھ فراڈ کر سکتا ہوں, لیکن مجھے پتہ چلے گا کہ میں 10,000 کما بھی لوں گا, نہ کر میں اس کو منہ لگوں گا تو اس کی نمبر میں 2 نمبر ہوں گا, میں فراڈی ہوں گا. انسان کا کریکٹر بڑی چیز ہے. کوئی بندہ کیسے آپ کا انگلی اٹھائے, سب کچھ بیچ دیں, کوئی حال ہو, ننگے کھڑے ہو جائیں. فراڈی ہونا اور خاص کر کسی کا حق مارنا, یہ چور بازاری ہے. یہ چوری کی سب سے بڑی بددیانت کس میں, کیونکہ بندہ آپ پر ٹرسٹ کرتا ہے, آپ اس کا استحصال کریں. جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں یار, یہ آپ کے ملک کی کریم ہے, یہ کل لوگ آپ کے بازو بنیں گے, یہ یہاں آپ کی کمیونٹی ہے. صرف آپ یہ کرتے ہیں. اگر اس میں کوئی لاجک ہے, چور بازاری مطلب پوری دنیا میں ایک انسان ہے برا, ہندو بھی برے گورے, لیکن اگر اس میں کوئی لاجک ہو, جوازیت ہو, تو یہ مجھے گورا کرتا ملے, یہ کالے کرتے ملے, یہ انڈین کرتے ملے, یہ افغانی کرتا ملے. صرف آپ جیسے پاکستانی, ان کے متعلق مشہور ہے حاضہ پاکستانی حرامی, حاضہ کشمیری حرامی. یہ ہم سعودیہ جاتے ہیں, ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں, دبئی جاتے ہیں, یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کرتوت ہیں, فراڈی ہیں, فراڈ کرتے ہیں, استحصال کرتے ہیں. اور میرے ایک استاد کہا کرتے تھے, سامل جانتے ہو کہ کوٹلی میں اکثر اوقات جب ایسے ہوتے تھے نا ایجیٹیشن, تو کہتے تھے کہ تم لوگوں کے مسائل کیوں ہیں. تو پوچھا تھا کیوں مسائل ہیں, تو کہتا تھا کہ تم مجوزہ اور جو مناسب فورم ہے ان پہ شکایت نہیں کرتے ہو, تم لوگ بولتے نہیں ہو. جتنے بھی بچے آتے ہیں ان کو مطلب آگاہی نہیں ہوتی ہے, ایک میل کی دیر ہے. اب دیکھیں گے نا جتنے بھی کنسٹرکشن سائٹ ہے, میں سب کا مشاہدہ کر چکا ہوں. کبھی کبھار میں جب ایکٹیوسٹ بنا تھا تو میرا ایک جیپ والے کے ساتھ پھڈا ہوا, قدرتی جاگ گیا تھا. آج قدرتی مجھے مرچیں لگی ہوئی ہے, قدرتی جاگا ہوں, تو شاید شفٹ لگے نہ لگے, شاید پاکستان واپس چلا جاؤں. لیکن میں نے ان 1000 دوستوں کو میسج کیا, 400 نے پڑھا ہے, ٹاپ کے چوٹی کے ایکٹیوسٹ دوست ہیں, پہلی بار کے جان کے مان پاؤں. آپ مجھے بتائیں, یہاں بیٹھ کے آپ بجلی کے نرخ طے کرتے ہیں, روز آپ قوالیاں گاتے ہیں, روز آپ اپنے وزراء کو گالیاں دیتے ہیں, آپ کے دائیں بائیں یہ استحصال ہو رہا ہے. کیوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ UK کے مالک آپ ہی ہیں, آپ ہی گوروں کے حصے دار ہیں یہاں, تو باقی کوئی نہ آئے. کیوں؟ آپ کے باپ کا ملک ہے. نہیں, آپ کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ ایک سوال ہے, ایک بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, سارا کچھ روم رینٹ میں زیادتی ہو رہی ہے, سارا کچھ. آپ ایک جگہ بھی بات نہیں کر سکتے, آپ شاید بات کریں, لیکن جب شکایت لگی تو پھر سب کے پٹھے گول ہوں گے, اب سب گھر جائیں گے کہ کوئی بندہ یہاں ٹکے گا نہیں. میں کہتا ہوں, میں الفیہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھے ہیں کہ سارے لوگ جو فراڈ بھی کر رہے ہیں, بلیک میلنگ بھی کر رہے ہیں, اور ہمیشہ دوسرے کے تاک رکھتے ہیں. آپ کی ایک کمپلین ہوئی, آپ گھر بیٹھے ہوں گے, سب کچھ پٹھا گول سپارا ریموور جیسے نہیں ہوتا, وہ ریزن پھرتا ہے تو بال صفایا ہوتے ہیں, بالکل ایسا ہی آپ کا بھی حال ہوگا. تھوڑا سا تلخ بول رہا ہوں کیونکہ بہت سے بچے ملے ہیں, یہ آپ کا کچھ نہیں کھاتے, انہیں آپ کا کوئی حق نہیں مارنا ہے, یہ کوئی بھی آپ کی حصہ دار نہیں ہے, آپ کے سانجھی شراکت داری میں نہیں, نہ بعض کا برادری کا بھی پھڈا نہیں ہے. کوئی کہیں سے آتا ہے, کوئی کہیں سے آتا ہے, اور صرف آپ پاکستانی یہ کرتے ہیں, صرف آپ کشمیری کرتے ہیں, اپنے آپ یہ کرتے ہیں. نہ گورا کرتا ہے, نہ کالا کرتا ہے, نہ دوسرا کرتا ہے, سری لنکن کرتا ہے, صرف آپ کرتے ہیں. اور کبھی کبھار اگر ان کو کوئی لڑکا بتا دینا میری خود بات ہوئی ہے کہیں سے, تو وہ منہ کھول دیتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں ایسا, ہم تو نہیں کرتے. وہ بھی تو فراڈ کر سکتے ہیں نا, جوازیت تو وہ کریں. ایک بھی کرتا ہوں, میرا خدا کی قسم میں نے بولتا, میں پورے سال سے مشاہدہ کر رہا ہوں,
اس وجہ سے بولا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے اوپر ایک ٹیگ لگوانا ہے کہ واقعہ حرامی. اور اکثر میں بزرگوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو کہتے تھے کہ جتنا بھی ایک بندہ حج یا عمرہ کر کے آتا ہے نا تو بگڑ جاتا ہے. کیا لاجک ہے؟ مطلب قدرتی بات ہے، یا تو وہ جذباتی ہو جاتا ہے یا رشتہ داروں سے اس کے جھگڑے یا زمین کا لالچ یہ ہوتا ہے. کیوں؟ تو کسی نے لاجک دی کہ یہ جاتا ہے نا سعودی عرب حج کے لیے تو یہ شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اور شیطان وعدہ کرتا ہے کہ بچہ تو یہاں مجھے کنکر مار کے جا رہا ہے، سرحد پار کر میں تیرے پیچھے ہوں. وہ پیچھے آتا ہے. ان کو سب سے زیادہ برگلاتا بھی وہی ہے. تاڑیاں بھی رکھتے ہیں آپ، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی ہیں. ایک بندہ مجھے ملا خدا کی قسم یہ کہہ رہا تھا کہ میرے اگلے ہفتے میں عمرے پہ جا رہا ہوں. تو پوچھ لیا کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو کہتا ہے کہ ورکر کوئی نہیں تو یہ کیا کروں گا؟ وہ تمہارا اللہ یہ عمرہ قبول کرے گا؟ پوری ایمانداری سے بتاؤ کہ اللہ کو تمہارے اس عمرے کی ضرورت ہے؟ تم فراڈی کر کے جو ایک اور مزے کی بات پورا سال حرام کماتے ہیں، اس طریقے سے پورا سال حرام کماتے ہیں اور آخر پہ 50 پاؤنڈ یا 500 پاؤنڈ بھیجتے ہیں. پورے گاؤں میں بگدڑ مچ جاتی ہے کہ جی فلاں حاجی صاحب نے جو ہے نا وہ افطاری کے نام پہ پیسے بھیجے، دعائے خیر یہ وہ، کیا پتہ اسے کتنی کو پیٹ کر پورا سال حرام کمانا اور آخر اس میں سے چند ٹکڑے بیچ کے اس حرام مال کو پاک کرنا. ایسے نہیں پاک ہوتا ہے. میرا دوست بھی اکثر پہلے ایک ایکٹیوسٹ لکھ رہا تھا کہ پورا سال رج کے حرام کماتے ہیں پاکستانی اور آخر پہ چند جو ہے نا رفتاری کا وقت آتا ہے تو 200-300 پاؤنڈ کسی مسجد میں بھیج دیتے ہیں، پھر اللہ مچ جاتی ہے. حاجی صاحب نے سارے گناہ بخشوا دیے. کرپشن کریں ہر کوئی کرتا ہے، مال بنائیں سارا کچھ، لیکن جب عزیت کیونکہ جب آپ کی شکایت ہوئی کوئی جب عزیت نہیں. آپ میرے ساتھ استعمال کریں، ایک بار کر لیں، ساری زندگی آپ میری نظر میں گندہ رہیں گے. ساری زندگی میں آپ کو میری نظر سے دیکھوں گا کہ یار یہ بندہ دشمن ہے، یہ مخالف ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. جب آپ جن بچوں کا کرتے ہیں تو یہ کل آپ کا مستقبل ہوں گے، کل آگے نسلیں سنبھالنی ہیں. تو کل ساری زندگی ان کی رات کو سوئیں گے بھی نا تو آپ ان کی نظر میں چور بھی ہوں گے، ڈاکو بھی ہوں گے اور ایسے سال کرنے والے بھی ہوں گے. تو کسی کو آپ نے ویسے دلاسا دے دیا نا، 50 پاؤنڈ بھی دیے نا تو اگلی بار اس کو کہہ دے کہ 500 مجھے موڑ کے دے دینا. میں گزرا ہوں نا، میں اپنوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے دوستوں کو دیکھا ہے. کہیں ایسے تارتے تھے کہ کب واپس آئے گا، کہیں مذاق اڑاتے تھے. رستے سے میں گزر رہا تھا تو میں ایک کام پہ جا رہا تھا جب مجھے ضرورت محسوس ہوئی. اس بندے نے مجھے پاس بلایا کہ تم وکیل ہو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، اور اپنی جیب سے 430 پاؤنڈ دیے. میں نے اس کو بھی واپس نہیں کیے، لیکن میرا دل اتنا ہے کہ اگر وہ میرے گھر جائے نا تو میں جو اپنی زمین کا وارث سمجھتا ہوں. میں جہاں بھی جاؤں گا، جب میری ڈگری ہوئی تو میں نے فیملی میں اس کو فخر کے اس کا نام بتایا، کیا احسان کر دیا اسے مجھے. لیکن آج میں اس کو 1000 پاؤنڈ دینے کے قابل ہوں، میں 10,000 پاؤنڈ میں اس کو دینے کے قابل. میں فخر اس کو دیتا ہوں کہ جس کے ساتھ انسان کا ویژن ہوتا ہے نا کہ میں اس کو دھکا لگاؤں گا تو آگے یہ 1000 کو دھکا لگائے گا. یہ ہوتا ہے خیر والے لوگ جو درخت سے درخت لگتے ہیں، پھول سے پھول کھلتے ہیں. اور جو کمی ہوتے ہیں نا، کمینے حرامی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم اس کو پھدو لگائیں گے، ہم اس کو فراڈ کریں گے. کبھی نہیں. انسان آنکھیں دکھاتے دکھاتے کسی کی آنکھیں کھول دیتا ہے. میں سچی بتاؤں کہ میرے قریبی تھے خاص، تو ایک بار جی پہ میرا ان کا پھڈا پڑ گیا. ان 10 روپے کی وجہ سے میں نے پورے 5 سال ٹکا کے سیاست کی. ادھر میں آیا ہوں، 4 بچے مجھے ملے، میرے اندر کا جو ہے نا سویا کہ انسان دوبارہ جاگا ہے. یار یہ مت کریے ظلم. کوئی آپ کا گھر نہیں بنتا، کوئی کوٹھی نہیں بنتی ہے. آپ کی دنیا بھی تباہ ہے، آپ کی آخرت بھی تباہ ہے. ہیرا پھیری کر کے آپ کو امپائر کھڑا کریں، آپ کو کوئی سلام کرتا ہو کہ اس اتنا پیسہ ہے تو مان جاؤ. آپ کا نہ معاشرتی لیول ہے، نہ آپ کی معاشرتی کردار ہے، نہ آپ کی برادری میں عزت ہے، نہ آپ کو کوئی گوئی جانتا ہے، نہ آپ کو کوئی گجرنے والا جانتا ہے، نہ آپ کو کوئی لوٹن جانتا ہے، نہ آپ کو کوئی انگلینڈ جانتا ہے. آپ ہمیشہ دلالی کریں گے. یہ ایک فقیر کا کہنا ہے کہ آپ ہمیشہ دلالی کریں گے، پیسہ خرچ کریں گے. جو حرام کا پیسہ ہے نا وہ گشتیوں کا مال ہوتا ہے. بناتی نہیں گشتی ہیں، کھاتی نہیں گشتی، حرام ہوتا ہے. اسی وجہ سے سور کھاتے ہیں انگریز، گورے چٹے بھی ہیں، چڑوں پہ بھی رونق ہے. خدا کی قسم اچھے لگتے ہیں، ان کے اندر سے غلاظت نظر نہیں آ رہی ہے. میں حیران ہوں کہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ سور کھاتے تو شاید وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سور کھاتے ہیں. کوئی بکرے کے نام پہ اللہ کا جو صدقہ وہ لے کے کھاتا ہے، کوئی مساجد کے نام پہ کھا رہا ہے، کوئی جہاد کے نام پہ کھا رہا ہے، کوئی خدمت کے نام پہ کھا رہا ہے. درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ کریم آئی ہوئی ہے آپ کے ساتھ. کریں استحصال. کسی کو سچے من سے دلاسا دے دینا، اچھا مشورہ دیں گے نا تو وہ ساری زندگی آپ کے لیے خیر کے لیے دعائیں کرے گا. گمراہ کریں گے، کسی کو چیٹ کریں گے، دھوکہ دیں گے، ایک دن کی آپ کی ہے وہ. چور کی گھر میں کبھی دیا نہیں جلا. ہیرا پھیری صرف چوری 4 دن، ہیرا پھیری 4 دن ہی ہوتی ہے. خیر کا کام ہمیشہ خیر کا رہتا ہے. آپ استحصال کر رہے ہیں، اور جو یہاں بیٹھ کے بجلی کے ریٹ ادھر طے کرتے ہیں، اپنے ارد گرد نظر رکھیں. اسے آ کے کہا رہی جاڑ تا بار سواب. اپنے چراغ جل رہا ہے تو دائیں بائیں دے رہا ہے تو کیا فائدہ اس کا. میں بھی خود گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ ہم خود دیکھتے ہیں دن بھر، اپنے حقوق کے لیے کبھی نہیں بولے. کیا فائدہ اس وکالت کا. مجھے کل ایک دوست کہہ رہا تھا کہ تم کیسے وکیل ہو کہ اگر یہاں اپنے حقوق کے لیے نہیں بول سکتے تو وکالت کا کیا فائدہ. معاشرے میں تو یہ وکالت چلتی ہے. سارے ایکٹیوسٹ جتنے بھی وکیل آئے ہوئے ہیں، 5 دوست جنہوں نے آج مجھے بھڑکایا، سارے کے 5 وکیل ہیں. شکایت کریں، سوال ہی نہیں پتا. کچھ غلطیاں اپنی بھی ہوتی ہیں کہ ہم ہیرا پھیری سے آتے ہیں، بیک اسٹیٹمنٹ پہ پیسے شو کرتے ہیں، لیکن کم از کم دوسرے کے ساتھ غلطی نہ ہونے دیں. اپنے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، لیکن کم از کم آپ کے سامنے کسی کے ساتھ زیادہ ظلم ہو رہا ہو تو اس کو روکیں کہ کسی کی اجرت مارنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو. 12 دن کام کرتے ہیں اور نماز پوری تسلی سے پڑھتے ہیں. خدا پاک کی قسم پوری تسلی سے نماز پڑھتے ہیں، تسبیح رولتے ہیں ایسے اللہ اللہ اللہ. پھر برادری کے بھاشن جاتے ہیں، کردار بھی بتاتے ہیں، فلاں اور سج کے حرام کھاتے ہیں.
کچھ نہیں بنتا. 50 پاؤنڈ سے اگر آپ کا کچھ بن جائے گھر میں, اگر آپ ایک ٹشو بھی پھینک دیں نا اپنے کو اور فخر سے کہیں کہ اس حرام کی کمائی سے بنایا ہے, تو مان جائیں گے. حرام کے گھر کبھی نہیں, وہ کرپشن کروڑوں کی ہوتی ہے, ان بیچاروں کو کوئی فن ہوتا ہے, نظر بھی آتا ہے, اس کی ہم کبھی عزاداری کو سب چور کہتے ہیں. فخر ہے وہ ہمارا مال کو طریقے سے خرچ کرتا ہے, سیاستدان کرتے ہیں سارا کچھ. آپ کے اس کام میں کوئی برکت نہیں ہے, کوئی برکت نہیں ہے. یا تو خیرات نہ کریں, گشتیوں کا میچ کروا لیا کریں, مطلب وہ میراتھن ریس ہو گئی, کوئی ڈانس ہو گیا, تو پتہ چلے کہ حرام کی کمائی. لڑکیاں ناچ رہی ہیں, لوگ زیادہ دیکھتے ہیں آج کل, نمازیوں کے لوگ کردار نہیں دیکھتے لوگ. وہ ابھی ایک PhD لڑکی ہے, اس نے وہ چھوڑ کے وہ ٹک ٹاک پہ کیا نام ہے, اس نے مجرا کیا ہے کہ مجھے ادھر بھی ظاہر ہے, علم کی نہ دور ہے یہ نہ کردار کا. کوئی آپ کسی چج میں نہیں ہے, کسی رخ سے آپ نہیں جا رہے. میں ایک تڑپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہ آپ کا معاشرتی کردار نظر آ رہا ہے, نہ آپ کے بنگلے نظر آ رہے ہیں, نہ آپ کی اولاد آپ کی وہ جنم با کردار نظر آ رہی ہے, نہ ان کا مستقبل نظر آ رہا ہے. غریب لڑکے جھوپڑیوں سے اٹھ کر لندن پہنچ آئے ہیں, ان کی ڈگریاں انہوں نے لے لی ہیں. آپ کے کسی بچے کو BA کرنا نصیب نہیں ہوا. کیوں؟ یہی حرام کا مال کبھی کردار نہیں بخشتا, یاد رکھنا. اور کتنا کمائیں گے آپ, کسی کام نہیں آئے گا. خاص کر ان سب کو چھوڑیں جو سوشل ایکٹیوسٹ دوست ہیں, یہاں بیٹھ کے بجلی کے نر کشمیر طے کرتے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کرتے ہیں. آپ کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے؟ یا تو آپ خود بھی اس کا حصہ ہیں. میں جانتا ہوں کہ کہیں یہ اپنے کاروبار ہے, ٹیک ویز اپنے کھول رکھے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم کاروبار ہیں, ہمارے کاروبار ٹھپ ہوتے ہیں. نہیں ہوتے تو نہ دینا, نہ دینا بچوں کو کام. پائی نہیں ہے کام, کیوں استحصال کرتے ہیں ان کا؟ نہیں ہے کام تو ٹھیک ہے, وہ ابھی اپنا رخ اپنا لیں گے, ٹھیک ہے. استحصال کرتے ہیں, فری کام کروانا, کام کروا کے بچوں کو اجرتیں دینا, کم ریٹ پہ رکھنا, اور یہ حرام ہے. حرام ہی ہے. کیونکہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کئی گوروں سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا یہ تو سوال نہیں پتا شکایت کس نے نہیں کی, ٹھیک ہے. کسی کالے سے پوچھو, کسی انڈین سے پوچھو, اور کرتا کون ہے؟ کشمیری اور پاکستانی. ادھر بھی کچھ کول اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, ادھر بھی کچھ کول اٹھائے ہوتے ہیں, جہاں جاتے ہیں مانگتے ہیں. اللہ ان کی کبھی پوری نہیں ڈالتا. کھاتے ہیں گورے سور کھاتے ہیں, اور سور ہمیشہ اپنے کھاتے ہیں. نماز پڑھ کے کھاتے ہیں, اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں, مسئلہ کشمیر ہو, نعرہ تکبیر ہو, یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو, صرف اور صرف حرام ہے نا. ہمارے کرتوت اندر سے حرام ہے, تو پھر کیا اثر کرے مسئلہ.